اللہ کی مصلحت تو نہ میری گرفت میں آ سکتی ہے نہ آپ کی گرفت میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے حدود علم سے آگے ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال دی ہے قرآن مجید نے سورہ کہف میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پردہ اٹھا کے بتایا گیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ 3 واقعات وہاں زیر بحث آئے ہیں۔ ایک غریب ملاح کی کشتی کا معاملہ ہے، ایک نوجوان کا ہے جس کو قبل از وقت اس کے والدین کے لحاظ سے دیکھیں تو موت آ گئی۔ اسی طرح ایک ایسی بستی میں نیکی کا معاملہ ہے جس نے مہمانوں کو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو تینوں سے ذرا پردہ اٹھا دیا گیا کہ فرشتے پیچھے کیسے کام کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ میری مصلحتیں یہ تھوڑی سی تم دیکھ سکتے ہو، وہ معلوم نہیں کیا کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی مصلحت تو ہماری گرفت میں نہیں آتی، البتہ اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک اس کو آخرت کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھو، اور بار بار یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تمہید ہے، اور اس کی اس کے ساتھ نسبت وہی ہے جو ایک قطرے کی دریا کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ 100 سال 50 سال 200 سال کی زندگی ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے جس کی کوئی نہایت نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو کچھ میں کرتا ہوں، کسی کو لولا پیدا کر دیا، کسی کو لنگڑا پیدا کر دیا، کسی کے اوپر کوئی افتاد آ گئی، کسی کی محنت بالکل ضائع ہو گئی، یہ سب ناقابل فہم ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ اس کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو ابتدا میں اس قطرے سے میں تمہیں آشنا کر رہا ہوں، یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے اتنا علم ہمیں دیا گیا ہے۔ باقی اللہ کی مصلحتیں تو میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں، اور وہ میں جب غور کرتا ہوں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں بن جاتے ہیں۔ اس میں نے بھی یہ طے کر رکھا ہوا اور آپ سے بھی کہ جا کے اگر وہاں ہمیں نجات مل گئی تو پہلے وہی کرنے ہیں، تو وہ وہاں جا کے ہی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم صرف انسان کی مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہی ہمارا دائرہ علم ہے۔ ایک عارف نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے کہ لا ادری نصف العلم، اپنے حدود علم کو جاننا بھی علم ہے۔ تو ہمارے حدود علم انسان پر ختم ہو جاتے ہیں، ذات باری کو ہم گرفت میں نہیں لے سکتے۔ توازی ہو گیا۔ اچھا ہم سے وہاں جا کے بھی اگر سوال جواب بھی کرنا ہے تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، جنت میں اور کریں گے کیا؟ ہم لوگوں کے لیے تو سب سے بڑی تفریح یہی ہوگی کہ سوال و جواب کا موقع دیں گے۔